سانو لے کے بہ گئے نے ترے چار گروہ، ایک کا نعت خاں، شاعر، قوال تے پیر۔ بزرگاں نے دین دی گل نہیں کردا، بزرگاں نے دین دے اسی پاپوش بردار ہاں۔ وہ دی وجہ اسٹیج تے چوڑ مارے، نعت خاں جواب دے مولوی، قوال قوالی دا پیڑا شیر پڑھے جواب دے مولوی، نعت خاں کو یہ بے تکا کلام پڑھے تے چگل مارے جواب دے مولوی، پیر کو چول مارے جواب دے مولوی، سارے مولوی دے خلاف نے۔ میں صحیح تو دساں، جواب دے مولوی۔ اور تاریخ ختم نبوت ہوئے، مسئلہ ختم تاریخ ختم نبوت، تاریخ اسلام نظام مصطفیٰ ہوئے، تاریخ تفض ناموس رسالت ہوئے، یا کوئی مذہبی مسئلہ ہوئے، جیل جائے مولوی، مار کھائے مولوی، لاٹھی چارے چلے مولوی، گالا کھائے مولوی، ڈنڈے کھائے مولوی، مقدمے چلے مولوی، ان عاشقاں چوں ایک کدی سامنے نہیں آیا۔ دیکھ لو ایک اتنا بڑا سامنے ہو گیا کراچی دا، کسی پیر دا بیان ہوا، کسی نعت خاں دا، کسی قوال دا، کسی شاید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو جی رات نوں لاپرے نہیں آتے۔ ساری قوم تو بھی صدقے جائیے، اور پھر سارے جڑے جنہیں جنجاں مانگتے سن ساڈے نعت خاں بنے ہیں۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ اور سارے رافضی خارجی نراسی سن، 5 روپیے پیو دے سر تے لتر مارنا، اج کل چھڈ کے نعت خاں بن گئے نے۔ کثرت 95%۔ ساری قوم جڑی ہے سبحان اللہ، یہ محفل نعت کو میں نہیں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اسے مذہبی مجرا قرار دیتا ہوں۔ کلام نعت پڑھو، ہاں یہ مذہبی مجرا ہے اور مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ذمہ دار، چونکہ اسٹیج مذہبی ہوں اس واسطے جواب مولوی دے، اعتراض مذہب تے، وہ سب اپنے آپ ذمہ دار ہیں، سنیوں کا وہ عقیدے نہیں۔ اگلے دن ایک ناز میں پڑھے میں اشرا والے دن کملی تھوڑے لوک جاؤں گا، اللہ میرے لبے گا، میں کہ بندے کا پتر میں تھلے بس چول دی چول نہ ہوئے تھے، اللہ کو لوکنا پھرنا، تو کفر بکنا پیا، ایک کفر ہے، اللہ کو کہڑا لکے گا؟ اگر میں کملی سے لوک جاؤں گا، پاگل دا پتر نہ ہوئے تھے۔ میں کہ ضلالت تسی کرو تے جواب اسی دئیے۔ اور پھر آج کل تے انج بھی عجیب ہو گیا، پہلے ہوں سن نعت کو معقول نعت پڑھی جانی، ماشاءاللہ مسلم شیخ برخودار نے پڑھی، میں پہلے سمجھانے لگیا کیا خوبصورتی سی اور کتنا پیارا عشق ہے حضور نال۔ ہوں ڈسکو دور ہے، سرما پاواں پہلا ہونا کہ چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اعلیٰ دل یہ آخنا بھی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ یہ کسی سادے ناز پڑھنے انہیں ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دیے وائے نہیں، آنکھی نبی پاک نو سانو بھی بلائے نہیں، انہیں بڑے ٹھنڈے جا پیار نہ گل کرے۔ ہوں ڈسکو دور ہے، ہوں تو جناب علی کمال ہو گئی، ہوں سرما پاواں، کنگھی واواں، زلفاں لاواں، سرخی لاواں، پاؤڈر لاواں، ساڑی سواواں، اتنے جناب تلے دا کام کڈاواں، اچھی اڈی والی جُتی پاواں، پوری چمک چھلو بن کے پھر مدینے شریف جاواں۔ میں کہیا تو حضور دی بارگاہ چ حاضری دین چلے ہیں کہ ارباں دے بالاں دیاں ودائیاں اڑان جانا ہے، یہ کیڑی نعت؟ کیا تماشا! اور سب اور نراسی جنہوں کا کوئی مذہب نال پتہ ہی تعلق ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں اسٹیج مذہبی ہوں جواب مولوی دے، جواب مولوی دے۔ ہے ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، بارڈر تے یونیفارم پہن کر کھڑا ہے ایک سپاہی جو ہاتھ میں گن تھامے کھڑا ہے، ہندو سکھ گنڈا مرٹا گنڈا، اگر اسے پاکستان کی زمین ملک قوم اگر سب کچھ محفوظ ہے نا تو کس کی بدولت؟ وہ سپاہی، کیونکہ انہوں پتا جی اگے ودیا تے او دی گولی میرے سینے نو چھلنی کر دے گی، او دی گولی میرے سینے نو چھلنی کر دے گی۔ وہ سپاہی ہاتھ میں گن تھامے، موسم کیسا ہو، خزاں ہو، بہار ہو، ژالہ باری ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جو بھی ہو، وہ بارڈر پہ کھڑا ہے۔ اگر کوئی اس بارڈر کے سپاہی کی اہمیت کو اگنور کرے گا تو وہ پاکستانیت، ملک اور قوم، بیٹیوں بہنوں بچیوں بیٹیوں کی عزت ملک اور قوم محفوظ ہے تو بسبب اس سپاہی کے جو بارڈر پہ کھڑا ہے، اگر اس کو اگنور کرے گا تو وہ پاکستانیت اور اسلام اور غیرت کے نام سے واقف نہیں، وہ جاہل مطلق ہے۔ مثال دی ہے کہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے، تیرے ایمان کی سرحدوں پہ یہ علماء حق
حضور کے سپاہی کھڑے ہیں جو تیرے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اگر کوئی اگنور کرے گا تو جہالت پھیل جائے گی، تیرا ایمان لٹ جائے گا، ایمان لٹ جائے گا، تیرا ایمان لٹ جائے گا، کانوں کے چسکے پورے کرنے والے تیرا ایمان لٹ جائے گا۔ اگر عظمت مصطفیٰ پہ کوئی حملہ آور ہو تو تجھے کیا علم کے دفاع کیسے، یہ علماء تمہیں بتائیں گے۔ اور یہاں میں علماء بات کرتے ہوئے میں کبھی محسوس نہیں کیا، جو سچی بات میں کہہ دیتا ہوں، علماء پہ بھی مجھے گلہ ہے، علماء نے استدلال غلط کیے ہیں۔ حسان بن ثابت او جی حضور نے سنا گا نبی نے چادر وچھاتی جی تے ممبر پہ بہاتا، ادو جلسیاں دا رواج نہیں سی، ادو جدے تے تنقید ہوندی سی وہ بھی شاعری چ ہوندی سی۔ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، عرب کی گدی میں شاعری شامل تھی، وہ تنقید کرتے تو اشعار میں، جواب دیتے تو اشعار میں۔ جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا نبی نے فرمایا کدھر ہے میرا حسان، آؤ ممبر بچھا کے، فرمایا بیٹھو، کملی بچھا کے فرمایا بیٹھو، ناموس رسالت کا تحفظ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے، پیغمبر نے اگر چادر بچھائی ہے تو کس کے لیے؟ جو ناموس رسالت کا تحفظ کرے، تحفظ کرے اس کے لیے۔ اور پھر کیا کوئی ماں کا لال مجھے بتا سکتا ہے کہ حسان بن ثابت جاہل تھے؟ وہ عالم تھے، رسول نے عالم کے لیے چادر بچھائی ہے، رسول نے ناموس رسالت کا تحفظ کرنے والے کے لیے، اور ساتھ دعا فرمائی یا اللہ روح القدس سے اس کی مدد فرما۔ اور آج نبی کا عمل قوم کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، جو ناموس رسالت کا تحفظ کرے اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔